السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ افغانستان میں کابل ایئرپورٹ کے اوپر دوبارہ ایک دھماکہ ہو گیا۔ بڑی خوفناک خبر ہے، اور اس کی پرسوں سے امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کریڈیبل سورسز سے بتا رہے تھے کہ جناب کوئی اور دھماکہ ہو سکتا ہے کابل ایئرپورٹ پہ۔ اس کی جیسی تفصیلات آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد، لیکن آپ کو بتاؤں کہ میں اصل میں آپ کو غلط خبر نہیں دینا چاہتا کہ ایگزیکٹلی کتنے زخمی یا کتنے وہاں پہ ہلاک ہوئے یا کیا ہوا۔ جیسے جیسے خبر آئے گی اس کو ڈسائفر کر کے پھر ہم آپ تک لے کے آئیں گے۔ مین وائل آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے بارے عموماً لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ امریکی، اس کے اتحادی اور طالبان کے مابین ایک جنگ و جدل جاری تھی، یعنی صرف دو حریف تھے۔ پر رکے، کہانی میں ذرا سا ٹوسٹ ہے۔ افغان سرزمین پر دو ممالک اور بھی تھے جو ایک دوسرے سے نبرد آزما سے، ایک بھارت اور ایک پاکستان۔ سب سے پہلے اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ بھارت افغانستان میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہاں ڈیم بنانا اور ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنانا، سڑکیں بنانا، یہ اس کا کام تھا، تو میں اس کی سادگی پہ صرف ہنس سکتا ہوں، مسکرا سکتا ہوں۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اتنے شاید بھارتی افغانستان میں تھے، لیکن ان کے کونسل خانے افغانستان کے ہر شہر میں موجود تھے، پھر شہر بھی وہ جو پاکستان کی سرحد کے قریب ہو۔ بھارت کی چالوں کے بارے تو پاکستان کو پہلے ہی پتا تھا، اور ہمارا دفتر خارجہ اس بارے بھارت کو دنیا بھر میں ایکسپوز بھی کرتا رہا۔ ٹی ٹی پی سے لے کے بی ایل اے اور اس جیسی دیگر تنظیمیں، ان سب کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ بھارت تھا۔ اب یہ جو آؤ بقا بھارت میں جاری ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ حقیقت میں پاکستان نے بھارت کو افغانستان میں چت کر کے رکھ دیا، الحمدللہ۔ اور اس وقت سہیل شاہین ہو، ذبیح اللہ مجاہد ہو، شہاب الدین ہو، سب بھارت کو باری باری اس کے افغانستان میں اوقات دکھا رہے ہیں کہ بھارت اب نئی گیم کھیلنا شروع ہو گیا۔ بھارت اب دنیا کو یہ باور کرانے کے چکروں میں پاکستان اور افغان طالبان مل کر بھارت پر حملہ آور کب ہوں گے۔ کبھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسعود اظہر طالبان سے ملے ہیں، تو کبھی ان کو امراللہ صالح انقلابی لیڈر دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، جو طالبان نے کلیئر کر دیا کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا دکھ سب سے زیادہ بھارت کو ہے، اور یہ $3 بلین کا اس کو اتنا دکھ نہیں، اصل سرمایہ کاری اس کی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے والی ہے جو ڈوب گئی۔ اب یہ بھی انکشاف ہو رہا ہے کہ دراصل بھارت افغان فورسز کو ٹریننگ دیتا ہی نہیں تھا۔ یہ کرتے کچھ یوں تھے کہ ان افغانوں کو سلیکٹ کرتے تھے جن کا تعلق پاکستان اور افغانستان دونوں سے ہوتا تھا، پھر ان کو بھارت لے جا کر ان کو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی، ذہن سازی کی جاتی تھی، اور جب کوئی ایسا مشن ہوتا تھا تو ان کو افغانستان بھیج دیا جاتا تھا، اور یہ وہاں سے پاکستان پہنچ کے اپنا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچاتے۔ اس میں امراللہ صالح نے بھارت کا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ یوں بھارتی رو اور این ڈی ایس کے گٹھ جوڑ سے پاکستان کا مغربی بارڈر بھی ڈی سٹیبلائز کرنے پہ لگی ہوئی تھی۔ پر اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس امتحان میں بھی سرخرو ہو چکا ہے۔ ایک طرح ایک اور محاذ سے پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دے دی ہے۔ یہ فتح بھی ان گمنام جوانوں اور سپاہیوں کے نام ہے جن کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ جنگ ٹینکس اور طیارے اتار کر نہیں لڑی گئی، پس پردہ کام کرنے والوں نے جیتی ہے۔ یہ کام انٹیلیجنس ایجنسیز اور سفارتکاروں نے کیا۔ اسے کابل میں سابقہ ہندوستانی سفیر گوتم نے طالبان کے قبضے پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ افغان چہرے کے ساتھ پاکستان کی پیش قدمی ہے۔ اب دنیا بھی اس بات کو مان رہی ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں فتح ملی، اور انڈیا افغانستان نے 20 سال لگا کر بہت لوگوں کی ذہن سازی کر کے 14 کونسل خانے کھول کر ہزاروں افغان طالب علموں کو وظیفے دے کے، سب سے زیادہ یہ کہ $3 ارب خرچ کر کے بھی ہار گیا، اور اب اس کی حکومت جو ایک سکتے کی کیفیت میں آئندہ کے لیے وہ راستے ڈھونڈ رہی ہے۔ بہرحال حقیقت یہ بھی ہے کہ جنگ ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی۔ اس وقت بھارت ان کوششوں میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان ٹی ٹی پی والوں کو طالبان سے منحرف کر کے داعش کی چتر چھایا میں لے لیا جائے، اور پھر وہاں سے نئی گیم کا آغاز کروایا جائے۔ جہاں طالبان اپنے آپ کو ایک سخت گیر ملیشیا سے زیادہ سیاسی قوت بنانے پہ توجہ دے رہے ہیں، اب ان کے خلاف افغانستان کے اندر ہی نئی سازش رچی جا رہی ہے، جس میں آئیسس کو اس وقت ایک طاقت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ٹی ٹی پی سمیت تمام طالبان مخالف قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ خطے میں ایک اور نئے گھنونے کھیل کا آغاز ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو افغانستان میں جنگ تو ختم ہو چکی ہے، امن آ چکا ہے، اب یہ نئے سرے سے پھر سے جنگ کی شروعات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن بھی دنیا کو بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ اسلامک اسٹیٹ والے افغانستان میں آ گئے ہیں اور یہ حملے بھی کریں گے، اس لیے ہم ڈرون حملے جاری رکھیں گے۔ اب رک جائیں۔ سوال یہ ہے کہ داعش اسلامک اسٹیٹ کو افغانستان میں چلا کون رہا ہے؟ تو 8 اکتوبر 2020 کو فارن پالیسی میگزین نے لکھا تھا کہ انڈیز اور سینٹرل ایشیا کے لوگ اسلامک اسٹیٹ کا نیا چہرہ ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ شام میں جاری
عالمی جہادی تحریک میں بھی ہندوستانی اور وسطی ایشیائی لوگوں کا ایک اہم رول تھا۔ اقوام متحدہ کی جون کی رپورٹ کے مطابق امریکی انخلا سے کچھ مہینے پہلے 8 سے 10 ہزار جہادی جنگجو وسط ایشیائی ریاستوں سے افغانستان میں داخل ہوئے۔ ان میں کچھ طالبان اور زیادہ تر اسلامی ریاست خراسان میں شامل ہوئے۔ اب یاد کریں وہ سٹوری جیسے بھارتی بینک دہشت گردی کے لیے منی لانڈرنگ میں ملوث نکلے تھے، پھر اجیت دیول کے بیانات کو ملا لیں تو ساری کہانی آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ نئی گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے۔ یہ BRI اور گریٹر یوریشیا پارٹنرشپ ورسز B3WB ہے، اور رشیا، چائنا، ایران، پاکستان بمقابلہ امریکہ، نیٹو، اب بھارت بھی ہے۔ دیکھا جائے تو اگر طالبان دیگر دہشت گردوں کو عالمی دہشت گردی سے نہیں روک پائے تو پھر عالمی طاقتیں وہی کریں گی جو داعش کے خلاف انہوں نے عراق اور شام میں 2014 میں کیا۔ بوٹ زمین پہ رکھے جائیں یا نہ جائیں، لیکن ہواؤں سے گولہ باری کی جا سکتی ہے۔ اس لیے طالبان اور ان کی تاریخ ساز فتح پھر واضح طور پہ حملہ آور کا ہدف معلوم ہوتے ہیں، ایسے کہ وہ فتح کے ثمر سمیٹ اور سنبھال رہے ہیں، اور حکومت سازی کی شکل میں اپنی بے مثال عسکری، سیاسی اور سفارتی کامیابیوں کے بعد پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے مصروف عمل ہے۔ دشمن کا ارادہ مکمل طور پہ بے نقاب ہے، انہیں یہ نہ کرنے دیا جائے اور پھر سے جنگ و جدل میں الجھا دیا جائے۔ باوجود اس کے کہ وہ عام معافی کا اعلان کر چکے اور ان کی تبدیلی بھی واضح ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پرامن افغانستان کے دشمنان کی آخری کوششیں کتنی کامیاب ہوتی ہیں۔ خدشات و خطرات تو بہت ہے۔ کابل ایئرپورٹ حملوں کے بعد پورے افغانستان ہی نہیں، خطے کے ممالک بھی تشویش کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ اس وقت ہم پاکستانیوں کو دعا کے ساتھ ساتھ کوشش تو کرنی ہے کہ بے پناہ مشتعل یا انتہائی مایوس ہو کے امریکی انتظامیہ، نیٹو اور خود طالبان کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے فیصلہ ساز نہ صرف یہ کہ اپنی انفرادی صلاحیتوں کو مکمل طور پر بروئے کار لائیں، بلکہ اوروں کے اشتراک سے پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے سفارتی کوشش اور باہمی مذاکرات کو کامیاب کرایا جائے، کوئی راہ نکلے، بلیم گیم اور مہلک شک و شبہ سے بچا جائے۔ اس مرتبہ پاکستان اپنی مرضی سے یہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ یاد رکھیں، اسلام آباد پہ کوئی کچھ مسلط نہیں کر سکا، بلکہ بڑے بڑے کرداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون لینا ناگزیر ہو گیا۔ ثانیہ، کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے امریکہ نے ہنگامی اور تشویشناک صورتحال میں پاکستان سے تعاون کیا جو درخواست کی، اور پاکستان اسے فوری تسلیم کر کے جو ہنگامی انتظامات کیے، دونوں ممالک میں افغان مسئلے کی پیچیدگیوں کو طوالت سے پیدا ہونے والی باہمی اعتماد میں ہوئی کمی اور شک و شبہات کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ لیکن پاکستان کے شہروں کراچی اور اسلام آباد، ملتان اور فیصل آباد میں امریکی فوجی یا شہری اور دوسرے غیر ملکیوں کی آمد اور ہوٹلز میں قیام کو محفوظ بنانا پاکستان کے لیے ایک بڑا انتظامی چیلنج ہے، خصوصاً داسو کے چائنیز انجینئرز پہ ہلاکت خیز خودکش حملے، جوہر ٹاؤن کے بم دھماکے اور گوادر میں چائنیز ماہرین پہ ہونے والے حملوں کے تناظر میں یہ سہولت اور مہمان نوازی ریاست پاکستان کے لیے چیلنج ہی نہیں، ایک بڑا انتباہ بھی ہے۔ اس حوالے سے سارا انحصار صوبائی حکومتوں کے سیکیورٹی انتظامات ہی نہیں، خود وفاقی حکومت اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کو مکمل الرٹ رہنا ہوگا۔ فی الحال میرے خیال میں خطے کے تمام ممالک اگر مل کر رہے تو یہ داعش کی دہشت گردی وقتی چیلنج ہے، انشاءاللہ اس پہ جلد قابو پا لیا جائے گا۔ کابل ایئرپورٹ پہ دوسرے دھماکے کی خبریں جیسی آتی ہیں وہ میں آپ تک لے کے آتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جتنی بھی اپڈیٹس ہوں وہ آپ کو خود بخود مل جائیں۔ اللہ حافظ۔